ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ قال کنت مع النبی، یہ حدیث بخاری کی روایت نمبر 3693 ہے کہ کنت مع النبی فی حائط من حیطان المدینہ، کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فجاء رجل، تو باغ اس حائط اس باغ کو کہتے ہیں جسے گرد چار دیواری ہوتی ہے اور دروازہ لگا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے۔ فجاء رجل، ایک بندہ آیا، فاستفتح، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہوئے تھے، یہ ابو موسیٰ حضرات ساتھ بیٹھے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے باغ کا کہ کھولیے، تو فقال النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، آپ نے کہا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے کھول دو اس کے لیے اور اس کو جنت کی بشارت دے دو کہ تم جنتی ہو، نبی کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی ہو۔ ففتحت لہ، کہا کہ ہم گئے جا کے کھولا کہ کون خوش نصیب ہے اس دروازے پر، جس کو حضور نے کہا دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو، تو ہم نے کھولا تو فَإِذَا ابو بکر، کہتے ہم نے کھولا تو ابو بکر کھڑے تھے سامنے، ہم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا کہ جی دروازہ کھول دیا آپ کے لیے اور حضور فرما رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ کو جنت کی بشارت۔ فحمد اللہ، کا انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، فحمد اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی۔ ثم جاء رجل، کہتے ہیں پھر دروازے پہ نوک ہوئی، کوئی اور بندہ آیا، تو فاستفتح، دروازہ کھولنے کے لیے کہا انہوں نے۔ فقال النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے بھی کھول دو، دوسرا جو بندہ آیا اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے ہیں کہ ففتحت لہ، میں نے کھول دیا، فاذا هو عمر، سامنے عمر کھڑے تھے۔ فاخبرتہ بما قال النبی، میں نے ان کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، فرما رہے ہیں دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دو۔ فحمد اللہ، کہا انہوں نے اللہ کیا، الحمدللہ انہوں نے بھی کہا۔ ثم استفتح رجل، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقال علی افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، ایک جملے کا اضافہ فرما دیا، کہا کہ کھول دو دروازہ اور جو صاحب کھڑے ہیں ان کو جنت کی بشارت دے دو، اور ان سے لیکن مصیبت اور پریشانی کے بعد، دکھوں اور تکلیفوں کے بعد جنت کی بشارت دے دو۔ دکھ اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا، آزمائش اور مصائب، مصیبت اٹھائیں گے، پریشانی، پھر جنت میں جائیں گے۔ میں گیا اور میں نے دیکھا تو عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے۔ عثمان نے تو کتنا ظلم سہا ہے اپنی شہادت سے پہلے، 40 دن ان کے گھر کا پانی بند کیا گیا اور ان کو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور اس سن رسیدہ 80 سال کے لگ بھگ ان کی عمر، اور ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ان کی اہلیہ حضرت نائلہ نے جب بچانے کے لیے آگے آئیں تو جو تلوار چلائی، نائلہ کی چاروں انگلیاں کٹ کر سامنے گریں۔ یہ منظر بھی انہوں نے دیکھا اپنی شہادت سے چند منٹ پہلے کہ اہلیہ کی چاروں انگلیاں کٹ کے سامنے پڑی ہیں، اور پھر ان کے سینے پر چڑھ کر ان کی داڑھی سے پکڑ کر ان کا سر اوپر کر کے ان کو خنجروں سے ذبح کیا گیا۔ تو یہ اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ اب یہ جو تیسرے صحابہ آ رہے ہیں ان کو بھی کہو، کیا الفاظ کیسے ہیں؟ وہ بشرہ بالجنہ، جنت کی بشارت دو، علی بلوى تصیبہ، ان آزمائشوں اور کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا، دنیا میں جن آزمائشوں کو وہ سہیں گے اس کے بعد ان کو جنت کی بشارت دو۔ تو کہتے ہیں کہ فاخبرتہ بما قال، یہ ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں میں نے جا کے ان کو بتا دیا حضور آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں تکلیفوں اور دکھوں کا سمندر پار کرنے کے بعد۔ تو کہا، انہوں نے کیا کہا؟ فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ، جنت پر الحمدللہ کہا۔ تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کی جو ساتھ جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کہا، ثم قال، کہا اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ کہا وہ جو آئیں گی، حضور نے جو فرمایا کہ وہ لازماً آئیں گی، اللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے اس موقع پر، میری اس موقع پر اللہ مدد فرمائے میری۔ کتنی واضح حدیث، کتنا دو ٹوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور کیسی کیسی بشارتیں ان حضرات کو، اور کتنی مستند، اس سے زیادہ مستند چیز کوئی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اب آپ بتائیں، میں مزید حدیث کی طرف جاتا ہوں کہ ان کے سامنے، ان باتوں کے سامنے تاریخی روایات کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے سامنے واقعات اور قصے، کہانیوں اور افسانوں اور داستانوں کی کیا حیثیت؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یہ بخاری شریف سے میں نے آپ کو ساتوں احادیث آج کی سنائی ہیں۔